بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کی حدیث کا تعلق نماز سے ہے۔ نماز میں رکوع اور سجدہ کرنے کا طریقہ یہ بیان کیا جائے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور اس کا نمبر ہے 498 اور اس حدیث کی راویاں ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خلیفۃ المسلمین ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں اور زوجہ رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ترین زوجہ اور ام المومنین ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ سے نکاح ہوا، اور جب نکاح ہوا تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 6 برس تھی، اور پھر رخصتی مدینہ منورہ میں آ کے ہوئی، اور اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 9 برس تھی، اور جب آقا علیہ السلام فوت ہوئے تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 18 برس تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زوجات میں سے، امہات المومنین میں سے سب سے پسندیدہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ان کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، کہ عورتوں پر حضرت عائشہ کو اس طرح سے فضیلت حاصل ہے جس طرح تمام کھانوں پر ثرید کو فضیلت حاصل ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایک دفعہ فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو واللہ ما نزل علی الوحی وانا فی لحاف امرأۃ منکن غیرہا، کہ اللہ کی قسم جب مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے تو میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاف یا بستر میں ہوتا ہوں، تو اس وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے مجھ پر وحی بھی نازل ہوتی ہے، ان کے علاوہ کسی اور بستر پہ وحی نازل نہیں ہوتی۔ تو اس لحاظ سے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خاص فضیلت حاصل تھی، اور آپ بہت زیادہ علم والی اور احادیث کو جاننے والی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو یاد کرنے والی تھی۔ صحابہ کرام آپ سے مسئلے پوچھا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ما اشکل علینا امر فسألنا عائشة عنہ الا وجدنا عندها فیہ علما، کہ جب بھی ہمیں کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جاتا تو ہم اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لے کر جاتے، تو حضرت عائشہ ہمیں اس کے بارے میں علم سے نوازا کرتی تھی، وہ ہمیں اس کے بارے میں بتایا کرتی تھی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آخری دن آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا، اور آقا علیہ السلام اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کے راویہ ہیں، بیان کرتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاة بالتکبیر والقراءة بالحمد للہ رب العالمین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی ابتدا کرتے تو اللہ اکبر کے ساتھ کیا کرتے تھے، تکبیر کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد قرات جب شروع کرتے تو الحمد للہ سے قرات کا آغاز کیا کرتے تھے۔ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يَشْخُصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، اور جب آپ رکوع کرتے تو اپنے سر کو زیادہ جھکاتے بھی نہیں تھے اور زیادہ اٹھاتے بھی نہیں تھے، بلکہ درمیان میں رکھتے، یعنی رکوع کی کیفیت میں سر کو زیادہ اوپر بھی نہیں اٹھاتے تھے اور سر کو بالکل زیادہ نیچے بھی نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ درمیان میں رکھا کرتے تھے۔ تو یہ رکوع کا طریقہ بیان کر دیا۔ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، اور جب اللہ کے رسول رکوع سے سر اٹھاتے تو
اس وقت تک سجدہ نہیں کیا کرتے تھے جب تک آپ سیدھے کھڑے نہ ہو جائیں، یعنی رکوع کے بعد بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے، تمام ہڈیاں اپنی جگہ پر لوٹ آتی، اور صحیح طرح کھڑے ہونے کے بعد پھر اللہ کے رسول سجدے میں جایا کرتے تھے۔ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سجدہ کر کے بیٹھتے تو دوسرے سجدے میں اس وقت تک نہیں جاتے تھے جب تک اچھی طرح بیٹھ نہ جائیں، یعنی ایک سجدے کے بعد کچھ دیر اللہ کے رسول بیٹھتے اور پھر دوسرا سجدہ کرتے، فوری ایک سجدہ کیا پھر اس کے بعد دوسرا کر دیا، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، اور پھر آپ ہر 2 رکعت میں التحیات، یہ جو دعا ہے التحیات للہ، تو اس کو پڑھا کرتے تھے ہر 2 رکعت میں، یعنی اگر 4 رکھتے ہیں تو 2 رکعت کے بعد بیٹھ کر التحیات پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اور اگر 2 ہی رکھتے ہیں تو پھر التحیات اور اس کے بعد درود اور پھر دیگر دعائیں پڑھ کے سلام پھیرا جاتا۔ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، اور اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ بیان کر رہی ہیں کہ آپ جب تشہد میں بیٹھتے تو آپ اپنے بائیں پاؤں کو بچھا لیتے، وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، اور دائیں پاؤں کو کھڑا کیا کرتے تھے، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی طرح بیٹھنے سے منع کرتے، یعنی انسان اپنی سرینوں پر بیٹھ جائے اور پاؤں کو بچھائے نہ، اور بائیں پاؤں کو اور دائیں کو کھڑا نہ کرے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ اِفْتِرَاشَ السَّبُعِ، اور اسی طرح اللہ کے رسول اس چیز سے بھی منع کیا کرتے تھے کہ جب سجدہ کرنا ہے تو سجدے میں درندے کی طرح اپنے بازو کو زمین کے ساتھ چپکانا نہیں ہے، یعنی سجدہ کرتے ہوئے ہاتھوں کو زمین پہ رکھنا ہے، لیکن ہاتھوں کے بعد کلائی سے کونے تک کا جو حصہ ہے اس کو زمین کے ساتھ نہیں چپکانا، اس کو ذراع کہتے ہیں، تو اس حصے کو زمین کے ساتھ لگانا، یہ اس چیز سے اللہ کے رسول منع کیا کرتے تھے۔ تو مرد حضرات کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن بسا اوقات عورتیں جو ہیں وہ اپنے بازو کو زمین کے ساتھ چپکا دیتی ہیں، تو انہیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہاتھ زمین پر ہوں سجدے کی حالت میں اور بازو جو ہیں وہ زمین سے جدا ہوں۔ وَقَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ، اور پھر بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول جب نماز کو ختم کرتے تو سلام کے ساتھ ختم کیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب نماز کو ختم کرنا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہنا ہے، یہ نہیں کہ کسی اور طریقے کے ساتھ ختم کر دی جائے، نماز کمپلیٹ ہو باتیں شروع کر دی جائیں بغیر سلام کے، یہ طریقہ بھی درست نہیں۔ اور جب نماز شروع کرنی ہے تو اس وقت بھی تکبیر کے ساتھ کوئی اور لفظ نہیں، اللہ اجل اور اس کے علاوہ کوئی اور تعظیم کے کلمات کہہ دیے جائیں تو وہ درست نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، شروع میں اللہ اکبر کہنا ہے اور آخر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے، اور رکوع کو بڑے اطمینان کے ساتھ کرنا ہے۔ اس میں رکوع کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ کمر بالکل سیدھی ہو، سر کو زیادہ اوپر نہ اٹھایا ہو اور اسی طرح زیادہ نیچے جھکایا بھی نہ ہو، اور رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونا ہے کچھ دیر کے لیے، یہ نہیں ہے کہ رکوع سے کھڑے ہوئے فوری سجدے میں گر گئے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اور پھر جب سجدہ کرنا ہے تو سجدہ کرنے کے بعد جب اٹھنا ہے تو کچھ دیر کے لیے بیٹھنا ہے، فوری دوسرے سجدے میں نہیں جاننا۔ اور یہاں پر سجدے کے درمیان بھی پڑھنے والی دعائیں ہیں، رکوع کے بعد جب انسان کھڑا ہوتا ہے اس وقت پڑھنے والی بھی دعائیں ہیں، تو ان کا انشاءاللہ مزید آگے ہم تذکرہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں احادیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔